بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وقال اللہ تعالی وأقيموا الصلاة۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين والصلاة مفتاح الجنة۔ محترم مشاہدین کرام و سامعین کرام، ہمارے اسلامی تذکرہ چینل سے نماز کے تعلق سے، صلاۃ کے تعلق سے عرض کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، حکمن فرما رہا ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کون قائم کرے۔ نماز قائم کرنے کے لیے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پاک پر فرض ہے روزانہ 5 وقتہ نماز۔ 5 نمازیں ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ یہ روزانہ کی 5 نمازوں کا حکم ہے۔ اسی طرح ہفتہ واری نماز جمعہ کا بھی حکم اسی واقیموا الصلاۃ میں آتا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز۔ پہلا رکن ہے کلمہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے سے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ارکان میں پہلا رکن ہم نے کلمے سے بتا دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور ہم مان چکے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ اور دوسری حدیث الصلاۃ عماد الدین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ہم روزانہ، ہم مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ روزانہ 5 مرتبے 5 نمازیں ادا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے دین کے ستون کو قائم رکھا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، اس حدیث میں واضح کیا جا رہا ہے کہ گویا اس نے دین کو اٹھا دیا، دین کو منہدم کر دیا، دین کو گرا دیا، دین کی بے قدری کی، مذہب کی بے قدری کی، اسلام کی بے قدری کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ستون کو قائم رکھیں، روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہوئے۔ مرتبہ مسجد کو جا کر 5 نمازیں ادا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے حجرے میں روزانہ 5 نمازیں ادا کریں گے، تو یہ اسلام کا جو دوسرا رکن کہلا رہا ہے، نماز ادا ہو جائے گا۔
اور پھر نماز کا فلسفہ، نماز کی اہمیت، نماز کے فائدے کے طور پر اعلان ہو رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کتنا بہترین اعلان ہو رہا ہے، کتنا کارآمد اعلان ہو رہا ہے کہ نماز ہم صرف 10 منٹ کے لیے ادا کر رہے ہیں. من جملہ 5 نمازیں ہم تقریباً 100 منٹ میں ادا کریں گے، یا سمجھ لیجئے کہ روزانہ 2 گھنٹے نماز میں لگا دیں گے ہم. لیکن ہمارے 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات کے 24 گھنٹے ہم جو ہے پاک و صاف رہیں گے، ہم مشفع ہو جائیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے تابع میں نماز ہم کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے. کتنا بہترین فلسفہ ہے، کتنا بہترین ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت. اور دوسری حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ فرمایا گیا. نماز سے ہم کو جنت کی کنجی ملتی ہے کہ جب ہم آخرت میں اللہ تعالی ہمارے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا تو ہمیں کنجی ملے گی، کنجی دی جائے گی، کیلی دی جائے گی. یعنی یہ نماز کا تحفہ ہمارے ساتھ آ کر ہم کو جنت میں داخل کرا دے گا، ہم کو جنت میں اندر داخل کرا دے گا، جائے دلا دے گا. اور پھر وہاں درجات ملیں گے. جیسے جیسے ہم نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے ہوں گے، ریاضتیں کیے ہوں گے، دیگر عبادتیں کیے ہوں گے، جیسے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، 30 پاروں کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور درود شریف کا ورد ہے، تو یہ تمام نیکیاں ہم کو جنت میں درجات سے فیض یاب کرا دیتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس حکم کی پابندی کریں، یعنی نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو ادا کریں، نمازوں کو، 5 نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ، ایسی رسمی طور پر ادا کرنا نہیں بلکہ خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ ہم جو 10 منٹ کے اندر نماز ادا کریں گے یا کم و بیش 15-20 منٹ میں نماز ادا کریں گے تو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، دوسرا سلام پھیرنے تک یہ خشوع و خضوع پایا جائے. یعنی ہمارے دل اور دماغ اس طرف پوری طرح منہمک ہو جائے، اس طرف جو ہے پوری طرح مائل ہو جائے کہ صرف اور صرف ہم نماز کی حالت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. ایک جنگ کے اندر آپ کی پنڈلی شریف میں تیر پیوست ہو چکی تھی، تیر چپ چکی تھی، دشمن کی طرف سے تیر لگائی گئی تو آپ کی پنڈلی میں ایسے پیوست ہو گئی وہ تیر کہ نکلنا محال ہو گیا، نکلنا مشکل ہو گیا. دیگر صحابہ کتنی کوشش کر رہے ہیں، تیر ہے کہ نکلتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہریے میرے ساتھیوں، جب میں نماز میں رہوں گا تو اس وقت میری پنڈلی سے، میرے پیر سے تیر نکال لیجئے. ایسا ہی ہوا کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو گئے، ایسا نماز منہمک ہو گئے، نماز کے اندر ایسا خشوع و خضوع آپ نے اختیار کیا. جب مکمل طور پر نماز میں مصروف تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیگر صحابہ میں سے کوئی صحابی گئے اور فوراً تیر کو آپ کی پنڈلی شریف سے آسانی کے ساتھ نکال لیے. آپ جھوم بھی نہیں کیے. یہ دیکھیے ایک ایسا خشوع و خضوع رہا آپ کی عبادت کے اندر. تو لہذا ایسا ہر مسلمان کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے خشوع و خضوع کے ساتھ، چاہے وہ مرتبہ مسجدوں میں ہوں یا گھروں میں ہوں یا عورتیں اپنے گھروں کے حجروں میں ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ پوری اس کے اندر منہمک ہو کر، اس کے اندر پوری طرح اتر کر اس عبادت کے اندر
آپ تکبیر تحریمہ سے لے کر انجام دیں تو کتنا اچھا ہوگا. خشوع و خضوع کتنا بہترین ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے عبادت کی ادا کرنے کا. تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. دوسرا رکن ہے اسلام کا، روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں. اس میں کوئی ہماری زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ یا پو حصہ یا اور زیادہ حصہ ہمارا اس میں کھپتا نہیں ہے، بلکہ روزانہ جو ہے چند منٹ کے لیے ہماری نماز والی عبادت انجام پاتی ہے. میں نے کیلکولیشن کیا، 5 وقتہ نماز کے لیے 100 منٹ چاہیے، یا خیر 2 گھنٹے رکھیے، 60 120 منٹ ہوں گے. اس طرح جو ہے مہینے کے 600 گھنٹے، سال کے 772 گھنٹے لگیں گے. بس اتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ہم سے کہ تم اتنے گھنٹے لگا کر سال کی نماز مکمل کرو. اس طرح اور سال کی اور سال کی اور سال کی ہماری زندگی کی جتنے بھی جو ہے، دیکھیے بلوغت کا جو ایک معاملہ رکھا گیا ہے، ایک شرط رکھی گئی ہے، تو بلوغت کی حد کو جو ہے ہم 12 سال، ہمارے بچوں کے 12 سال مکمل ہو گئے، وہ بلوغت کی حد میں آ گئے، تو لہذا اس وقت سے نماز فرض ہوگی. اس وقت سے لے کر آخری سانس تک نماز کسی کو معاف نہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں. بیمار بھی ہیں ہم تو ہم نماز ادا کریں، بیڈ پر سو گئے ہیں تو ہم بیٹھ کر نماز ادا کریں، یہ اشارے سے نماز ادا کریں. یہاں تک کہ ایسے فرش ہو گئے ہیں کہ ہم بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، سوئے ہوئے ہی ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ نماز کے پڑھنے میں اگر ہم خود ہی اپنے طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے بھائی بچے وغیرہ جو ہے ہمیں سہارا دے کر ہم سے نماز پوری کروائیں. یہ بھی اصول بتائے گئے ہیں، یہ بھی جو ہے شریعت کے اندر مسائل بتائے گئے ہیں. تو لہذا ہم نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ دین کا جو ستون ہے ہم اس کو قائم رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا دیا، اللہ کے طریقے کا حکم دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا نماز پڑھ کر. صحابہ ایسا ہی پڑھتے رہے، تابعین پڑھتے رہے، تابعین پڑھے ہیں، اور چلتی دنیا کے ہر مسلمان پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. ایک نماز بھی ترک کی تو گناہ ہوگا. یہاں تک کہ وقت ہو چکا ہے تو بعد کے وقت میں قضا ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو لہذا ہر حال میں نماز کو ادا کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، یا اگر مصروفیت کی بنا یا سفر کی بنا پر اب سواری میں ہیں تو وہاں ہم کو نماز کی سہولت نہیں ہے تو گھر پہنچنے کے بعد کے وقت میں بھی قضا کے طور پر ہمیں ہر نماز کو ادا کرنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں نمازوں کی پابندی ضرور کریں، ورنہ ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے ہم غفلت برتیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے، آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں نماز ادا کریں. نماز کسی کو معاف نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز فلانا پڑھے تو کوئی بات نہیں، فلانا پڑھے تو کوئی بات نہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل اور بالغ، یہ 4 شرائط کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ضرور ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.